الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، انسان جس طلب کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ، جس اہتمام کے ساتھ دین کی بات سنتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کے بقدر اسے فائدہ پہنچاتے ہیں، کیونکہ یہاں معاملہ اوپر سے چلتا ہے، عمل کی توفیق بھی وہیں سے ملتی ہے، عمل کرنے کا جذبہ بھی وہیں سے آتا ہے، عمل میں آگے بڑھتا بھی انسان اسی ذات کی توفیق سے ہے، تو جتنی طلب ہوگی اسی کے بقدر انسان عمل میں آگے بڑھے گا۔ ایک آدمی اپنے گھر میں اپنے بستر پر لیٹ کر دین کی بات سنتا ہے، اس کا ایک الگ اثر ہے۔ ایک آدمی اپنے گھر میں توجہ اور دھیان کے ساتھ بیٹھ کر اہتمام سے بات سنتا ہے، اس کا ایک الگ اثر ہے۔ ایک آدمی مسجد میں جمعے کا بیان سننے کے لیے آتا ہے اور اخیر کے 10 منٹ اس کو ملتے ہیں، اس کا ایک الگ اثر ہے۔ اور ایک آدمی شروع میں آتا ہے اور پوری بات سنتا ہے اور سامنے بیٹھ کر بات سنتا ہے، اس کا ایک الگ اثر ہے۔ تو اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی دینی زندگی میں ترقی ہو، آگے بڑھے، صرف سننے تک بات نہ رہے، تو اس کے لیے یہ اہتمام کرنا پڑے گا۔ ابھی جیسے رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، تو کم از کم رمضان کے مہینے میں ہم اپنی ایسی عادت بنائیں کہ جمعے کا ایسا اہتمام ہو کہ شروع سے لے کر اخیر تک اہتمام کے ساتھ پہنچنے کی کوشش ہو۔ نہ تو کھانے کا تقاضا ہے، نہ کوئی اور ایسی مصروفیت یا کوئی اور عذر ہے، کھانے پینے سے بھی فارغ ہیں، دفتر والے بھی چھٹی دے دیتے ہیں۔ تو اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دین میں آگے بڑھیں، ہدایت میں اضافہ ہو، نور ایمان میں ترقی ہو، تو اس کے لیے یہ طلب کا ہونا ضروری ہے۔ چلتے چلاتے یہ دین میں ترقی کا کام نہیں ہوتا، تو اس لیے جتنی طلب ہوگی اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاملہ فرمائیں گے۔ ہم پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دن رات برس رہی ہیں، صبح و شام ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ جسم جو 24 گھنٹے کام کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا کیا ہے۔
یہ دن رات کے لمحات جن کو ہم اپنے کاموں میں استعمال کرتے ہیں، اور یہ جو زندگی ہے جس سے ہم اپنی روزمرہ کی مصروفیات کو بجا لاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا کی ہے۔ یہ جسم، یہ زندگی، یہ لمحات، یہ اوقات، یہ اللہ کی عطا ہیں، اللہ کی امانت ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، قدردانی کرو گے، میں ان نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے، میں ان نعمتوں میں اضافہ کروں گا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، ضرور بے ضرور نعمتوں کو بڑھاؤں گا۔ ہاتھ کی نعمت کا شکر اپنا ہے، زبان کی نعمت کا شکر اپنا ہے، آنکھ کی نعمت کا شکر اپنا ہے، کان کی نعمت کا شکر اپنا ہے۔ انسان کے جسم کے ایک ایک حصے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے احکامات جوڑے ہیں۔ اب یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کسی کو نصیب فرما دیں، کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ جو مسلمان، جو انسان رمضان کے اس مہینے میں اپنے اس جسم کو 30 دن بھوکا پیاسا رکھے گا، بھوک اور پیاس برداشت کرے گا، وہ اس جسم سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کر رہا ہے۔ جسم کی نعمت کا بھی شکر ادا کر رہا ہے اور رمضان کی نعمت کا بھی شکر ادا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے جسم کے صحیح استعمال کو دیکھ کر بھی خوش ہوں گے اور اس کی رمضان کے مہینے کی قدردانی کو دیکھ کر بھی خوش ہوں گے۔ آج دنیا میں ہمیں نظر آتا ہے ایک ادارہ اپنے ملازم کو سواری کی سہولت دیتا ہے، یہ سواری ہے، اس کو استعمال کر لیں۔ ملازم نے وہ سواری لی اور سواری لینے کے بعد کیا کیا، اسے گھر میں لا کے کھڑا کر دیا، اس کو استعمال میں نہیں لا رہا۔ یہ اس نعمت کی اور اس سہولت کی ناقدری ہے۔ دوسرا انسان کیا کرتا ہے، اس سواری کو لاتا ہے اور اپنے ذاتی استعمال میں، اپنی ذاتی ضروریات میں، اپنے گھر بار کی مصروفیات میں اس سواری کو استعمال کرتا ہے، ادارے کو فائدہ نہیں پہنچاتا۔ یہ اس نعمت کی ناقدری کر رہا ہے۔ جس ادارے نے، جس کمپنی نے اسے سواری دی تھی، اس کے فائدے میں استعمال کرنے کے بجائے یہ اپنے کاموں میں اس کو لگا رہا ہے، یہ ناقدری کر رہا ہے۔ تیسرا انسان، اس کا کیا طرز عمل رہتا ہے، وہ اس سواری کو لے کر کسی دوسرے ادارے کا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتا ہے، دوسرے ادارے کا مال ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ لے جا رہا ہے۔ جب کمپنی کو پتہ چلتا ہے ہماری سواری، ہماری گاڑی اور سامان دوسروں کا، تو یہ وہ ناراض بھی ہوں گے اور یہ اس نعمت کی ناقدری ہے۔ اور چوتھا انسان وہ ہے جو اس سواری کو لیتا ہے اور ادارے نے جو کام اس کے ذمے لگایا، جس مقصد کے لیے وہ سواری دی، جس کام کے لیے اس کو وہ سہولت دی گئی، وہ کام پورا کرتا ہے، تو ادارہ اس آدمی کے اس طرز عمل پر خوش ہوتا ہے اور وہ سواری اس کے پاس باقی رہتی ہے۔ یہ جسم بھی ہمارے پاس ایک سواری ہے، اور یہ سواری ہمیں کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا ہے کہ دیکھو بھائی، یہ امانت ہے، کچھ ٹائم کے لیے دی ہے، اور اس سواری کو تم نے یوں استعمال کرنے ہیں، سال کے 11 مہینے ہماری طرف سے کھانے پینے کی کوئی پابندی نہیں، دن میں کھائیں، رات میں کھائیں، صبح میں کھائیں، شام میں کھائیں، اجازت ہے۔ ایک مہینہ ایسا آ رہا ہے، اس میں اس سواری کو ہمارے حکم کے مطابق کچھ ٹائم کے لیے بھوکا پیاسا رکھنا ہے۔ اب یہ انسان کیا کرتا ہے، یا اللہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، تو کتنا بڑا ظلم ہوگا اور کتنی زیادتی ہوگی کہ جس رب نے، جس ذات نے یہ سب کچھ دیا اور اس نے کہا کہ تھوڑے ٹائم کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے معمولی بھوک پیاس برداشت کرنی ہے، اور بندہ کہتا ہے جی ہم سے تو یہ نہیں ہو سکتا، تو اس سے بڑی ناقدری اور ناشکری پھر کیا ہوگی۔
ہمیں اس چیز کو سامنے رکھنا ہوگا کہ رمضان کا جو مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دیا جا رہا ہے، رمضان کی بابرکت گھڑیاں جو آنے والی ہیں، ہم نے اس میں مکمل 29-30 روزے رکھنے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدردانی ہو۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب تم شکر کرو گے ہم تمہاری نعمتوں کو بڑھائیں گے۔ اور اگر انسان نے اس رمضان کے مہینے سے یہ والا فائدہ نہ اٹھایا، قدردانی نہ کی، تو نقصان کس کا ہوگا؟ خسارے میں کون جائے گا؟ آخرت کس کی خراب ہوگی؟ صرف معمولی بھوک پیاس برداشت نہیں کر پا رہا، آج دنیا میں معمولی بھوک پیاس برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی، تو کل جب آخرت میں روزہ چھوڑنے کی وجہ سے، روزہ خوری کی وجہ سے جس مشقت میں ڈالا جائے گا وہ کیسے برداشت کرے گا؟ سوچنے کی بات تو یہ ہے نا کہ آدمی اپنے جسم کی سہولت کے لیے روزہ چھوڑ رہا ہے، معمولی بھوک پیاس برداشت کرنے کی ہمت اپنے اندر نہیں پا رہا، وہ ہمت نہیں ہو رہی، تو اگر مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ گیا اور ایک ایک روزہ چھوڑنے کی وجہ سے کئی سال وہاں بھوکا پیاسا رہنا پڑا، تو پھر انسان اس مشقت کو، اس بھوک اور پیاس کو کیسے برداشت کرے گا؟ اس لیے سمجھدار انسان وہ ہے جو اس بڑے نقصان سے بچنے کے لیے، اس بڑی مشقت سے بچنے کے لیے دنیا کی معمولی بھوک پیاس برداشت کر لے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو یہ روزے تم پر فرض کیے گئے، اور سابقہ امتوں پر بھی ہم نے یہ روزے فرض کیے ہیں، اور پہلے زمانے کے لوگوں نے بھی یہ روزے رکھے ہیں، یہ کوئی نیا حکم نہیں، کوئی نئی بات نہیں، تمہارے لیے یہ روزے فرض ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک 1400 سال گزر گئے، پتہ نہیں کتنے لوگوں نے اس فریضے کو پورا کیا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سے انعام اور اکرام کے مستحق ٹھہرے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھ کر بھوک پیاس برداشت کی اور آج اللہ کی طرف سے ان کو کیا کچھ مل رہا ہوگا، کتنی نعمتوں میں ہوں گے، کتنا اللہ کی طرف سے انہیں نوازا جا رہا ہوگا۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو عزیزو، ہم خود اور ہم اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو اس کے لیے تیار کریں کہ رمضان کے مہینے کے مکمل روزے سب نے گھر میں رکھنے ہوں گے۔ یہ ہمارے خاص طور پر جو نوجوان ہیں، جوانی کی عمر سے گزر رہے ہیں اور ذہن میں پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے، ان کو والدین سمجھائیں، بیٹا اگر اس گھر میں رہنا ہے تو روزہ رکھنا ہوگا، آپ بھی مسلمان ہو، ہم بھی ایمان والے ہیں، ہمارے باپ دادا نے روزے رکھے ہیں، ہمارے بڑوں نے اسے رکھا ہے، اور ہمارے گھر میں کوئی روزہ خور نہیں ہوگا، آپ نے بھی روزہ رکھنا ہے۔ آج ہم ان معاملات کو سیریس ہی نہیں لیتے، بیٹا نہیں رکھتا جی کیا کرے، نماز نہیں پڑھتا کیا کرے، کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر بیٹا کسی گہرے گڑھے میں گر رہا ہو اور آپ کو پتا ہے کہ سامنے گڑھا ہے اور بیٹا سیدھا وہیں جا رہا ہے، اس کو پتا نہیں ہے، تو کیا خیال ہے، صرف یوں کہہ دیں گے بیٹا آگے نہیں جاؤ، اور وہ منع ہی نہیں ہو رہا، رک ہی نہیں رہا، اور آپ کو کسی نے کہہ دیا کہ آپ کا بیٹا تو گڑھے میں گرنے جا رہا ہے، تو آپ آگے سے یوں جواب دیتے ہیں میں نے اس کو منع کیا ہے، وہ رکا نہیں ہے، تو کیا خیال ہے اتنا کافی ہوگا؟ اگر وہ گڑھے میں گر بھی گیا تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، جان چلی جائے گی نا، یہی نقصان ہوگا، سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا، ورنہ ہڈی ٹوٹ جائے گی، زخمی ہو جائے گا، چوٹ لگ جائے گی، اتنا ہوگا، 2-4 دن کے بعد واپس ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن جو آدمی اپنی آخرت خراب کر رہا ہے، اس کا نقصان اس نقصان سے کئی گنا زیادہ ہے، اس کی تلافی کون کرے گا، اس نقصان کو کون پورا کرے گا؟ اگر ماں باپ کو فکر نہیں ہے، اگر گھر کے سربراہ کو اپنے جوان بچوں اور بچیوں کے روزے کی فکر نہیں ہے تو کون فکر کرے گا؟ باہر کا آدمی، پڑوسی، محلے دار، کوئی خاندان کا دوسرا بندہ آ کر سمجھائے گا نہیں۔ ہم اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو اس کے لیے تیار کریں، اور یاد رکھنا چاہیے جیسے ہمیں ہمارے دین نے بتایا کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو ذرا تاکید کے ساتھ اس سے نماز پڑھواؤ،
نماز نہیں پڑھ رہا تو ذرا سختی بھی کر لو، 10 سال کا ہو جائے. ہم 10 سال کے بچے کو کتنی تاکید کرتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. ہم 10 سال کی بچی کو کس اہتمام سے نماز کی تلقین کرتے ہیں، ہمارے سامنے ہے. تو اگر ہم سے کمزوری ہو رہی ہے تو ہمیں اس کی آج سے فکر ہو جائے. اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو پہلے سے تیار کریں. 10 سال کی عمر سے روزہ رکھوانا شروع کر دیں. جیسے بچہ بالغ ہو، جیسے بچی بالغ ہو، اس پر روزہ فرض ہو گیا. اب اس کے لیے مکمل روزے رکھنا ضروری ہے. اگر پہلے سے تھوڑا ذہن بنا ہوگا، تھوڑی عادت بنی ہوگی تو روزے رکھنا آسان ہوگا. بچی بالغ ہو جائے، اس پر نماز بھی فرض ہے، اس پر روزہ بھی فرض ہے، اس پر پردہ بھی فرض ہے. اب ہمیں کون سمجھائے کہ یہ ہم مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے احکامات ضروری ہیں؟ ہمیں کیسے یہ احساس ہمارے اندر بیدار ہو کہ ہمارے بچے اور بچیاں جب بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں ان پر شریعت کے احکامات لاگو ہو جاتے ہیں. ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو چھوٹا ہے، ابھی سے ان باتوں کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، ہمیں ہمارے دین نے جو بتایا وہ ہمارے لیے ضروری ہے. تو گھر کے تمام افراد روزے رکھیں گے. اگر گھر میں کوئی مریض ہے، بیمار ہے، تو اس مریض اور بیمار کے لیے یہ دیکھنا ہوگا کہ روزہ چھوڑنے کی کس حد تک اجازت ہے. ہمارے ہاں اب یہ عام رواج ہو گیا، معمولی سی بیماری ہے، شوگر ہو گئی، جی یہ ہم تو روزہ نہیں رکھ سکتے، ہم تو بیمار ہیں، ہمارے ساتھ تو یہ مسئلہ ہے، باقی سب ٹھیک ٹھاک ہیں اور سارے کام کر رہے ہیں، بس جی ہم سے روزہ نہیں رکھا جاتا. آپ نے روزہ رکھنے کی ہمت کتنی کی ہے؟ آپ نے اس کے لیے کوشش کتنی کی ہے؟ آپ نے کتنی بھوک اور پیاس برداشت کی ہے؟ اس کے لیے کسی دیندار ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہے. الحمدللہ آج کے دور میں ہمارے لیے اتنی سہولتیں ہیں، ایک سے ایک دوا مل جاتی ہے، ایک سے ایک غذا مل جاتی ہے. آپ شہری میں یہ لے لیں، یہ زبردست دوا ہے، اس کا اثر اتنے گھنٹوں تک باقی رہے گا اور آپ کا روزہ سہولت سے پورا ہو جائے گا. اور جب آپ افطار کریں یہ والی دوا لے لیں، وہ جو تھوڑی بہت کمی تھی وہ بھی پوری ہو جائے گی. آدمی کوشش تو کرے نا. دنیا کے لیے ہم کیسے کیسے اپنے لیے راستے نکال لیتے ہیں. وہ بوڑھا آدمی، وہ ضعیف بزرگ جن سے چلا نہیں جاتا، وہ اپنی پینشن لینے کے لیے لائن میں کئی گھنٹے کھڑے رہتے ہیں. بابا جی آپ سے تو چلا نہیں جاتا، سانس پھول جاتا ہے، آپ یہاں لائن میں کھڑے ہیں. پلاٹ اپنے نام ٹرانسفر کروانے کے لیے دفتر کے سامنے لائن میں کئی دیر گھنٹے کھڑے رہتے ہیں. جی ایسا کیا مسئلہ ہے، بچوں کو بھیج دیں. نہیں جی میں چاہ رہا تھا تسلی والا کام ہو اور خود جا کر کرواؤں. دنیا میں آدمی اپنے لیے 10 راستے نکال لیتا ہے، اور روزہ رکھنے کے معاملے میں جی ہم تو بیمار ہیں، ہم سے تو نہیں رکھا جاتا. اللہ تعالیٰ جنہوں نے یہ حکم فرض کیا ہے، کتب علیکم الصیام کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ جانتے تھے ایک ایسا زمانہ آئے گا، ایسے لوگ آئیں گے جنہیں شوگر بھی ہوگی، جنہیں بلڈ پریشر بھی ہوگا، جنہیں دل کا بھی مسئلہ ہوگا، جن کی ہمتیں کمزور ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو جاننے کے باوجود یہ نہیں فرمایا چلو ہم ان کو روزے سے چھٹی دے دیتے ہیں. فرمایا روزے تو رکھنے ہوں گے. 11 مہینے بہت ہے کھانے پینے کے لیے، اور 1 مہینہ ہمارے لیے اگر تھوڑی بھوک پیاس برداشت کر لی تو کیا فرق پڑے گا. تو اب ہمارے ہاں دفتروں میں کام کرنے والے ہیں، جی ہم تو آؤٹ ڈور کا کام کرتے ہیں، ہم سے تو روزہ نہیں رکھا جاتا. بھائی آپ چند گھنٹے کی پیاس برداشت کرنے کی ہمت نہیں رکھتے تو جب قیامت کے دن کوئی چیز پینے کے لیے نہیں ملے گی، کئی ہزار سال اس میں نکل جائیں گے، تو وہاں پر آپ اس پیاس کو کیسے برداشت کریں گے؟ اور یہ جو جسم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، آپ 8-9 گھنٹے روڈ پہ چلتے ہیں، بائک چلاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، اور آپ کو کوئی بوجھ نہیں ہوتا. تو جس ذات نے آپ کو یہ سب کچھ دیا ہے اس کی خاطر چند گھنٹے بھوکا پیاسا رہ لینا، اس سے آپ کو کیا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم میں جو مریض ہیں ان کے مرض کی نوعیت یہ ہے کہ اگر وہ روزہ رکھیں گے تو جان چلی جائے گی. تو ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ فی الحال نہ رکھیں، بعد میں دیکھ لیں. یعنی ایسے سیریس بیمار ہیں کہ اگر روزہ رکھا تو کیا ہو جائے گا، جان چلی جائے گی. ان کے لیے اجازت ہے. اور بظاہر ایسا ہے کہ اتنی جلدی جان جاتی نہیں ہے. یہ تو کوئی بہت ہی سیریس بیمار ہو تو الگ بات ہے، ورنہ عام آدمی جو اپنے روٹین کے سارے کام کر رہا ہے وہ روزہ بھی رکھ سکتا ہے. روزہ رکھ لیا
اور سحری کر لی، نیت کر لی 2 بجے تک 4 بجے تک، اگر طبیعت ایسی خراب ہو گئی کہ ابھی پانی نہ پیا تو ابھی جائے گا، تو پھر روزہ چھوڑ دے، افطار کر لے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ صرف وہم ہوتا ہے، ڈرایا جاتا ہے کہ جی آپ تو دیکھیں آپ کے ساتھ کچھ ہو جائے گا. اسی طرح ہمارے گھر کی جو خواتین ہیں وہ بھی اہتمام سے روزہ رکھیں. اگر کسی عورت کے ہاں آنے والے وقت میں بچے کی ولادت کا معاملہ ہے تو روزہ اس کے لیے بھی فرض ہے، فدیہ نہیں دے سکتی ہے. اس میں اپنے معالج سے جو ڈاکٹر ہیں ان سے مشورہ کر کے معلوم کریں کہ کس حد تک روزہ رکھنے ہیں، کتنے روزے رکھنے ہیں، کتنے بیچ میں وقفہ لینے ہیں، اور جو روزے بیچ میں اس عذر کی وجہ سے چھوٹ گئے وہ بعد میں قضا کرنے ہوں گے. تو بہتر یہی ہے کہ جتنی ہمت ہے، جتنا ہو سکے وہ رمضان میں اپنے روزے پورے کر لیں. اگر ناپاکی کے ایام آ گئے تو ان ایام کے بدلے میں بعد میں وہ روزے قضا کرنے ہوں گے، وہ بعد میں قضا کریں گی. اسی طرح رمضان میں روزے کے حوالے سے مسافر آدمی، اگر کوئی آدمی سفر پہ جا رہا ہے اور اس کا سفر شروع ہو چکا ہے، اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. یعنی اگر روزہ نہیں رکھے گا تو اس کے لیے اجازت ہے، بعد میں اس کی قضا کر لے گا. مگر یہ وہ والا مسافر ہے جس کا سفر شروع ہو چکا ہے. ایک آدمی نے یہاں سے جانا ہے، امریکہ جانا ہے، اور ابھی کراچی ایئرپورٹ پر بیٹھا ہوا ہے، اور ابھی سحری کا ٹائم وہی ایئرپورٹ پر ہو گیا اور وہ یہاں سے نکلا نہیں ہے، تو اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے. ہاں اگر وہ اپنے شہر سے نکل گیا، جہاز اڑ گیا، آبادی سے نکل گیا اور پھر جا کر سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، نہیں رکھے گا تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ابھی گھر میں ہے، ایئرپورٹ پہ ہے، اپنے شہر کی حدود میں ہے اور روزے کا ٹائم ختم ہو گیا، سحری کا وقت پورا ہو گیا تو اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے، ابھی وہ مسافر نہیں ہے. اسی طرح رمضان کے اس مہینے میں ہمارے ہاں عام طور پر لوگ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کوئی ایسے امام صاحب مل جائیں جو ایسے جلدی میں تراویح پڑھا دیں کہ بس پتہ ہی نہ چلے کہ تراویح کیسے ختم ہوئی ہے. ایسے تیز پڑھنے والے مل جائیں، اور اللہ کی شان ایسی مساجد میں مجمع بھی زیادہ جاتا ہے. جو تیز رفتاری سے تلاوت کرتے ہیں ان کے پیچھے مجمع زیادہ جاتا ہے. تو کیسی عجیب بات ہے، پورے سال میں آپ ہمیں بتائیے پورا قرآن سننے کا ہمیں موقع کب ملتا ہے؟ پڑھنے کے لیے تو ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. ایک ہی دفعہ سال میں اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتے ہیں، ماحول بناتے ہیں، لو بھائی تم ویسے تو آتے نہیں ہو اس طرف، چلو ہم نے قرآن کا ایک ماحول بنا دیا، قرآن کی ایک فضا بنا دی، قرآن پڑھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے. سب سے زیادہ پورے سال میں پوری دنیا میں رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. تو آ جاؤ اسی بہانے تم سن لو. اس میں بھی ہم کاروباری لوگ ہیں جی، کیا کریں، بس ہم نے 10 روزہ میں جلدی جلدی ختم کرنا ہے، پھر اس کے بعد ہم نے مارکیٹ میں جانا ہے. تو بھائی رمضان آخرت کی کمائی کا مہینہ ہے، یہ پورے سال کی کمائی کا مہینہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سال کے 11 مہینوں میں ہمیں بہت دیتے ہیں. یہ ہماری حرص اور ہوس ہے جو کبھی بھی پوری نہیں ہوگی. ہاں قبر کی مٹی میں جب ہم جا کر لیٹیں گے تو پھر کہیں گے ابھی بہت ہو گیا، ابھی بس ہے. اس سے پہلے بس ہونے والی بات نہیں ہے. تو ہم اہتمام سے تسلی کے ساتھ مسجد میں آ کر مکمل قرآن پاک اطمینان کے ساتھ سنیں. امام صاحب کو ٹائم نہ دیں کہ اتنے بجے آپ نے ہمیں فارغ کرنا ہے، آج آپ نے 5 منٹ اوپر لے لیے، ٹائم نہ دیں اور نہ ٹائم نوٹ کریں. ان سے بھی کہیں آپ بھی یہی ہیں، ہم بھی یہی ہیں، تسلی سے پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جو تراویح پڑھانے والا ہو باشرہ ہو، داڑھی پوری ہو، کسی علانیہ کبیرہ گناہ میں مبتلا نہ ہو. یہ نہ ہو کہ پورا سال تو اپنی مرضی چلتی رہی، لو بھائی ابھی قرآن سنانا ہے، سر پہ ٹوپی رکھ لی، تھوڑی سی داڑھی بڑھا لی اور امام بن گئے. ایسا نہ ہو. جتنا امام تقوی والا، پرہیزگار اور نیک ہوگا، آپ کو اس کی امامت کی وجہ سے اتنی ہی برکات بھی ملے گی. تو صحیح امام ہو، باشرہ ہو، سنت کے مطابق اس کی وضاحت ہو، اس کا حلیہ ہو. اسی طرح میرے محترم دوستو عزیزو، رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہونے میں ہمارے پاس 3 سے 4 دن باقی ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ان سے پوچھا گیا کیف کنتم تستقبلون رمضان، تم رمضان کا استقبال کیسے کیا کرتے تھے؟ وہ فرماتے تھے رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے ہم اپنے دل کو صاف کر لیا کرتے تھے. جیسے رمضان کا چاند چاندنی کے ساتھ آئے گا تو ہمارا دل بھی اسی کی طرح صاف ہو اور دل میں کوئی میل کچیل نہ ہو.
تو ہم بھی اگر تھوڑی ہمت کر کے اپنے ناراض خاندان والوں سے رابطہ کر ہی لیں. کتنا عرصہ ہوا بھائی سے بات نہیں ہوئی, بہن سے بات نہیں ہوئی, اور فلاں ماموں ناراض ہیں ان سے رابطہ نہیں ہوا, فلاں خاندان والا کراچی میں رہتا ہے ان کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے, تو ہمت کر کے ان سے رابطہ کر کے ان کو منا ہی لیں بھائی. اس سے ہمیں فائدہ ہوگا, اس سے ہمارے رمضان میں جان پڑے گی. جب ہمارا دل صاف ہوگا, اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمارے معاملات صحیح ہوں گے, اور ہمارے دل میں کسی کے لیے کوئی برائی, نفرت یا حقارت نہیں ہوگی, ہم جو نیکی کریں گے سیدھی آسمانوں پہ جائے گی. ساتوں آسمانوں کے دروازے یوں کھلیں گے, بس نیکی گئی اور اوپر چلی گئی, اور ورنہ وہ دروازہ بجاتی رہے گی اور فرشتے کہیں گے اس نیکی کو ابھی واپس بھیج دو, اس بندے کا کیس ابھی لٹکا دو, اس کی ابھی لائن صاف نہیں ہے. تو کیا بنے گا ہمارا؟ اس لیے اپنے دل کو, اپنے معاملات کو, اپنے خاندان والوں کے تعلقات کو ہم صاف کر لیں اللہ کی رضا کے لیے. اپنی ناک کو نیچے کرنا ہے نا. ہم جانتے ہیں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے, سامنے والے کی غلطی ہے 100% غلط ہے, لیکن ہم نے تو اللہ کو راضی کرنا ہے. ہمارا رب ہم سے کہتا ہے بھائی تم صحیح ہو, غلطی پر نہیں ہو, پھر بھی جا کر اس سے بات کر لو, کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ دل گردے کا کام ہے, دل مانتا نہیں ہے. شیطان وہ 10 سال کی پرانی باتیں بھی یاد دلاتا ہے. اس نے یہ کہا تھا, اور اس نے تمہیں یوں ذلیل کیا تھا, تمہارے ساتھ یہ زیادتی کی تھی, اور تمہیں یوں برا بھلا کہا تھا. کہ کوئی بات نہیں ہے, ہمیں کہہ دیا کوئی بات نہیں ہے, ہماری شان میں کیا کمی آئے گی؟ عزت والا تو وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ عزت والا بنائے, اور عزت سے محروم وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ محروم کرے. نہ کوئی انسان کسی کو عزت والا بنا سکتا ہے, اور نہ کوئی انسان کسی انسان کو عزت سے محروم کر سکتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. تو ہم نے تو اللہ کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے تعلقات کو ٹھیک رکھنا ہے, اپنے معاملات کو صاف رکھنا ہے. کسی کی کوئی ادائیگی ہمارے ذمے باقی ہے, ہمت کوشش کر کے اسے پورا کرنے کی کوشش کریں, ورنہ ان کو ٹائم دے دیں. جی حالات ایسے چل رہے ہیں, ہم 2-4 مہینے کے اندر اندر آپ کا معاملہ صاف کر دیں گے. جتنا ہمارے معاملات کی صفائی ہوگی, انشاءاللہ رمضان کی برکات بھی ہمیں اسی طرح نصیب ہوں گی. اللہ تعالیٰ کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا